دھرو راٹھی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت اچھے فیمس مشہور آدمی ہیں, میں بھی ان کے کلپ دیکھتا ہوں, بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں, بہت جاندار, شاندار, مزیدار اور بہت فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دھرو راٹھی صاحب نے ایک گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے, خدا کے وجود کا انکار. میری رائے میں کوئی بھگوان, کوئی اللہ, کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اس کے بارے میں ڈاروین کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ ایویڈنس اپنے خیال کے مطابق دینا شروع کیے. اس سے, اور وہ ان کے کلپ بھی چلتے ہیں ملینز لوگوں میں, اس سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. میں دھرو راٹھی, میرا ٹاپک ہے نہیں, لیکن مذہب میرا ٹاپک ہے نا. خدا کا انکار یا خدا کا وجود, یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہبی لوگوں کا ٹاپک ہے یا نہیں؟ تو جہاں مذہب کی بات آئے گی تو مجھے کودنا پڑے گا کہ نہیں کودنا پڑے گا بیچ میں. اس کلپ کو ملینز لوگوں نے دیکھا ہے اور بڑے آرام سے اپنا موقف یہ پیش کر دیا انہوں نے اعتدال کے ساتھ کہ میں خدا کا قائل نہیں ہوں, اگرچہ کوئی گاڈ کا قائل ہے, کوئی مانتا ہے کوئی گاڈ ہے, تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر ڈاروین کے کچھ ثبوت پیش کیے ہیں, سائنسدانوں نے فلاں سن میں یہ تجربہ کیا تھا, ایکسپیریمنٹ کیا, تو ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ چیز سامنے سے پتہ چلتا ہے کہ سیل خود بخود بھی پانی میں وجود میں آ سکتا ہے. یاد رکھو, یہ جو ایتھیس لوگ ہیں یا ایتھیس کے نظریات سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں, جب یہ ڈاروین کی بات پہ آتے ہیں, میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں یہ ڈنڈی بہت مارتے ہیں. یا تو ان کو پوری تحقیق نہیں ہوتی, یا تحقیق میں جان کر غلطی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے ہر قیمت پہ نکال کے ہی چھوڑنا ہے. جب آپ ایک چیز فرض کر لیتے ہو نا, تو پھر اس کے لیے گھماتے ہو آپ تانے بانے, بہت گھماتے ہو دائیں بائیں. شرابی نے جب فرض کر لیا کہ شراب اچھی چیز ہے, تو وہ اس پہ 20 دلائل لے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو مان لینا تو اتنا کافی نہیں ہے, آگے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. آپ اگر مانتے ہو نا کوئی کریٹر ہے, تو پھنس جاتے ہو آپ. آزادی اس میں ہے, کریٹر کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو, اور نکالنے کے لیے آپ کے پاس ڈاروین کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں. تو اس لیے اس میں بہت کچھ غلط کہا جاتا ہے جس کو آپ تحقیق سمجھ رہے ہوتے ہو. قیصر راجہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی. قیصر راجہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ پاکستان میں بہت اچھے اسکالر ہیں, اور یوٹیوب پہ ان کی ایتھیزم کے خلاف بڑی زبردست محنت ہے. تو میں نے قیصر راجہ سے کہا تھا کہ آپ دھرو راٹھی کا جواب آپ ریکارڈ کروائیں. انہوں نے جو ریفرنسز دیے ہیں وہ کتابوں, اصل کتابوں میں جا کے آپ دیکھیں. ریکویسٹ کی تھی میں نے, اور بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی, تو انہوں نے اس کا ایک بڑا شاندار جواب ریکارڈ کروایا ہے اور بتایا کہ وہ ریفرنسز ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں اگر آپ پورا پیج پڑھیں گے تو بات کچھ اور ہے. تو وہ آپ, یہ جو میرا بیان یوٹیوب پہ جائے گا, تو اسی کے نیچے میں قیصر راجہ صاحب کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں اپنے ایڈمن سے کہوں گا کہ لگا دیں, تو وہ ضرور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ. بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نہ ہو, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں, گاڈ ہے یا نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں؟ یہ تو فزکس کا لا ہے, کسی مولوی کا لا تھوڑی ہے, کسی پنڈت کا, کسی پادری کا, سردار جی کا, یا کسی مفتی کا لا تھوڑی ہے. یہ تو نیوٹن کا لا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز چل رہی ہے. یہ تو ہم نے 9th کلاس میں پڑھا تھا. اب تو میں دیسی اسٹائل میں بیان کرتا ہوں اس لا کو, پورے الفاظ بھی یاد نہیں ہے. کوئی چیز چل رہی ہے تو جب تک کوئی روکنے والی فورس نہیں ہوگی, کیا وہ رکے گی؟ وہ چلتی رہے گی. اور جو رکی بھی ہے, جب تک اس کو اس میں موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز نہ ہو, تو وہ ہمیشہ کیا رہے گی. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. بتاؤ, چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے یا کریشن زیادہ مشکل عمل ہے؟ اب ایک چیز کا ایک حالت سے یا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا زیادہ مشکل ہے, یا اس کا وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے؟ وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے. تو جس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, وہ کمبخت خود سے وجود میں کیسے آ گیا؟ یہ جو نیوٹن ہے, اسی کا, یہ سائنس کے مطابق خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. تو نیوٹن جو ایک بات کہہ کے گیا ہے, وہ مولوی نہیں تھا, وہ پادری نہیں تھا, وہ مفتی نہیں تھا, وہ کہہ کر گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں, خود سے کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ. تو اب اس کے دھرو راٹھی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. بھائی جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں مانتے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا میں. اگر یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہوتا نا, یہ لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ ایکچولی بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے, لہٰذا اگر کوئی گاڈ کو مانتا بھی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. نہیں, پیچیدہ نہیں ہے, بہت آسان ہے یہ. تبھی اگر یہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا تو خدا اپنے انکار کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا, اتنی بڑی سزا تھوڑی دیتا. وہ بہت بڑا جرم ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے, بہت آسان ہے. بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. دیکھو, مجھے دوبارہ سے میں وہی مثال دیتا ہوں ماں باپ والی. آپ نے اللہ نہ کرے اپنے ابا کو کہیں تھپڑ لگا دیا, اللہ نہ کرے, ابا نے غصے میں قرآن کی آیت پڑھی, بیٹا تو صبح شام تقریریں کرتا ہے, دنیا کو ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے اف نہ کرو. آپ کو ابا دیکھیں قرآن نے اف سے منع کیا ہے, تو میری ریسرچ ہے, دھرو راٹھی کی ریسرچ ہے, اور میں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی, بلکہ مفسرین کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے, اور میں نے ایکچولی بہت ڈیپتھ میں جا کے میں نے غور و فکر کیا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ تھپڑ مارنا حرام ہے, تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس آیت کے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کی تقریر سے متاثر ہو جاؤں, ابا متاثر نہیں ہوگا, پڑوسی متاثر ہوں گے. اتنے حوالے پیش کر دیے اس نے, اور وہ فلاں کا بیان بھی دکھا دیا, فلاں کی ریسرچ بھی دکھا دی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. اس آیت کی 2 تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ کہ صرف اف ہی حرام ہے, دوسری تفسیر یہ کہ نہیں تھپڑ بھی حرام ہے. تو ایکچولی یہ مسئلہ اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے.
یہ ہو سکتا ہے اس تقریر سے میں متاثر ہو جاؤں, پڑوسی متاثر ہو جائے, بھائی بہن متاثر ہو جائیں. باپ جس کو تھپڑ مارا ہے وہ آپ کی اس تقریر سے کبھی متاثر نہیں ہوگا. آپ نے ایک لگایا, وہ رکھ کے 6 بھی لگائے گا, جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آگ کر دے گا, گھر سے دھکے دے کے نکال دے گا. اب آپ کہو گے ایک چیز جس میں اتنی کنٹروورسی تھی اور اتنی ایکچولی اس میں بڑے بڑے مفسرین کا اختلاف تھا, ابا اس پہ مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ابا مان لیں گے یہ باتیں آپ کی؟ تو میرے بھائی دھرو راٹھی سے میں انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جو خدا کا انکار کر دیا نا ڈاروین کو بیچ میں لا کے, اس تحقیق سے ہو سکتا ہے میں متاثر ہو جاؤں, آپ متاثر ہو جاؤ, گاڈ خدا وہ کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو یہ بن کیسے گئی؟ یہاں ایک پرانا گھسا پٹا سوال کیا جاتا ہے کہ پھر خدا کیسے ہے, خدا خود سے کیسے ہے ہمیشہ سے؟ بھائی جان, نیوٹن نے خدا کے بارے میں کوئی لا پیش نہیں کیا, صحیح ہے نا, اس نے اس کائنات کے بارے میں قانون پیش کیا ہے. اس کائنات کو ہمیشہ سے نہیں مانا جا سکتا, خدا تو ہماری عقل سے بالا تر ہے, اس کے بارے میں تو فزکس کے لا اس پر اپلائی ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کائنات کو تو ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے بھائی یہاں کچھ کیے بغیر نہیں ہوتا, خود سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ.